کہ حضور سے کچھ باتیں کرتا تھا اور حضور اپنا چہرہ ہلاتے اور مسکراتے جاتے تھے. وہ جانوروں کے بھی تو رحمت للعالمین تھے, وہ رسول رحمت تھے, بولیاں سب کی سمجھتے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کچھ بات کر رہا ہے آپ سے؟ حضور نے فرمایا ہاں یہ اپنی داستان سنا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ میں ان خچروں کی نسل میں ہوں کہ میرے باپ داداؤں کی پیٹھ پر بنی اسرائیل کے انبیاء سواری کیا کرتے تھے, نبیوں کی سواریاں ہوا کرتی تھی, اور ان خچروں کی نسل میں آخری گدھا آخری خچر ہوں, اور انبیاء کے سلسلے میں آپ آخری رسول ہیں. خچر کا بھی عقیدہ تھا کہ میرے آقا آخری نبی ہیں. اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے جانتے ہو؟ حضور فرماتے ہیں یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں ایک یہودی کی ملکیت میں تھا, یہودی مالک تھا. وہ خچر کہتا ہے یا رسول اللہ زندگی بھر کبھی میں اس کو اپنی پیٹھ پہ بیٹھنے نہیں دیا, جب بھی بیٹھتا میں گرا دیتا تھا, کبھی چڑھنے نہیں دیا. کیوں؟ کہتا ہے اس لیے کہ میں نے اپنی پیٹھ کو بچا رکھا تھا کہ سید الانبیاء اس پر سواری کریں, سید الانبیاء سواری کریں گے. جانوروں میں یہ ادب ہے میرے عزیزوں, وہ کئی لوگوں سے بہتر ہے. خچر تھا, بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب جانتا تھا. اے نوجوانوں, اب میں اس کے بعد آپ سے خطاب کرتے ہوئے یہ ضرور کہوں گا, جانور اگر اپنی پیٹھ کو بچا کر کے رکھتا ہے کہ اس پر سید الانبیاء سواری کریں گے, تو کیا ہم اپنی آنکھیں نہیں بچا کر رکھ سکتے کہ ہم اس سے دیدار مصطفیٰ کریں؟ ہم اپنے نبی پاک کے چہرے کی زیارت کرنے والے ہیں. ان آنکھوں کی حفاظت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ کیا تم دنیاوی حسن کو دیکھ کر کے اپنی آنکھیں آوارہ کر لو گے, اپنی حیا کا قتل کر ڈالو گے؟ تم اپنے ہاتھوں کی بھی تو حفاظت یہ سوچ کر کر سکتے ہو ان ہاتھوں کو میں گناہوں سے بچا لوں گا, اس لیے کہ ہمیں آخرت میں میرے مصطفیٰ سے مصافحہ کرنا ہے. قیامت کے دن میرے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرنا ہے. ان ہاتھوں کی مجھے حفاظت کرنی ہے. اور اس جسم کو حفاظت سے کیوں نہیں رکھتے جس جسم کو آپ نے, عام نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں, آوارہ گردی سے اور نشہ سے اپنے آپ کو برباد کر ڈالا ہے. اپنی نسبتوں کا خیال تو رکھو, کیا اس جانور سے زیادہ بدتر ہو گئے ہو؟ جانور اس بات کا خیال رکھتے تھے. آپ کو پتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس اونٹنی پر سواری کرتے تھے, قصوہ, وہ اونٹنی کیسی تھی؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لمبے سفروں پر وہ اونٹنی کا استعمال ہوتا رہا. روایات ہی بتاتی ہیں کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا, حضور پاک اس دار فانی سے رحلت فرما گئے, تو اس واقعے کے بعد میرے آقا کے انتقال کے بعد اس اونٹنی نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا, کھانا پینا چھوڑ دیا تھا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کھلانے کے لیے جب کوئی چیز لے جا کر سامنے رکھتے تو اپنے پاؤں سے ہٹا دیتی تھی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس اونٹنی نے کچھ نہیں کھایا. ہمیشہ اس کی آنکھوں سے اس طرح آنسو گرتے تھے کہ پھر وہ اونٹنی اندھی ہو گئی, اندھی ہو گئی, اور اسی بیماری میں وہ اونٹنی بھی دنیا سے چلی گئی. میں نے دنیا میں جانوروں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا لگاؤ رکھتے دیکھا. ہم تو امت ہیں میرے عزیز, حضور پاک کی وہ امت ہے جس کے لیے رات رات بھر کھڑے ہو کر کے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارشیں کی ہیں. ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے بستر پر رسول اللہ رات کو آرام کر رہے ہوتے, بجلیاں کڑکتی آسمان میں تو بستر چھوڑ کر حضور باہر چلے جاتے اور ہاتھوں کو پھیلا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ اللہ یہ بجلیاں کہیں میری امت پر عذاب نہ بن جائے. اگر چھاتا تو حضور استغفار کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ ادا, حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہم پوچھتے یا رسول اللہ آپ ان بجلیوں سے, ان ابر آلود آسمان سے کیوں اتنا گھبراتے؟ حضور فرماتے پچھلی امتوں پر جب عذاب آتا تھا تو پہلے ابر آتا تھا, بجلیاں کڑکتی تھی, پھر اللہ کا عذاب آ جاتا تھا. میں ڈرتا ہوں کہ میری امت پر عذاب نہ آئے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. اے نوجوانوں, آج 24 گھنٹے میں سے جو 18 سے 20 گھنٹے فیس بک, واٹس ایپ, انسٹا پر مشغول رہنے والوں, انگلیوں پر گن کر کے بتاؤ میرے مصطفیٰ کی سیرت پڑھنے میں کتنے دن تم نے لگائے تھے؟
کتنی راتیں لگائی، کتنے گھنٹے لگائے، شاید تمہارے پاس انگلیوں کو گننے میں بھی کوئی چیز نہیں رہ جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ ربی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پڑھنے کے لیے اور ان کی سیرت کو سمجھنے کے لیے کوئی بھی آج آگے آنے کو تیار نہیں۔ تم کیا صرف نعروں والے مومن ہو؟ تم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جلسوں میں پکار کر کے اپنے نبی پاک کی محبت کا اظہار کرنے والے مومن ہو؟ پوچھا جائے دامن پکڑ کر کے تو حضور کی سیرت پر کچھ بھی نہیں ہے۔ بچوں کو پوچھو، ارے 4 سال کا 5 سال کا بچہ پوری پویم سنا دیتا ہے، اسکول جانے والا ساری چیزیں سنا دیتا ہے، جانی جانی یس باپا، یہ ساری چیزیں اس کو پوچھو اندازن بولتا چلا جاتا ہے۔ اسی بچے سے کیا میں 15 سال 20 سال کے نوجوان سے پوچھوں حضور پاک کے والدین کا نام کیا تھا، حضور پاک کی اولاد کا نام کیا تھا، ان کی ازواج مطہرات کا نام کیا تھا، تو یہ بغلے کو جانے لگتا ہے۔ تو پھر میں پوچھتا ہوں وفا کس چیز کا نام ہے، محبت کس چیز کا نام ہے؟ تم نے جس سے محبت کی اس کو پڑھا ہی نہیں، تم جس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اس کو سمجھا ہی نہیں، تو جانوروں سے زیادہ حق تو تمہارا ہے جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے میں آگے بڑھ جاؤ۔ آج یہی تو بات ہے جو ہمیں پیچھے دھکیلتے ہوئے یہاں تک لے آئی۔ غبارے کی طرح لوگ آج ہمارے ساتھ کھیلنے لگ گئے، فٹ بال کی طرح سے پیروں کی انگلیوں سے ہمیں نچانے لگ گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟